آج ہمارے دھرنے کا 12واں دن ہے اور استقامت سے آپ دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں روز لوگ آتے ہیں، یہاں موجود رہتے ہیں، مختلف شعبۂ زندگی کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اور ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کم کرو، ہمارا مطالبہ ہے یہ لیوی کا جگہ ٹیکس، بھتہ ٹیکس ختم کرو، ہمارا مطالبہ ہے کہ جب ہمارے دھرنے کے نتیجے میں آپ نے آئی پی پی سے بات شروع کی اور قوم کو تقریباً 15-16 روپے تک کے پر یونٹ ریلیف مل گیا، تو یہ ریلیف بھی مل سکتا ہے، یہ لیوی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارا مطالبہ اپنے لیے تو نہیں ہے، اپنی پارٹی کے لیے تو نہیں ہے، قوم کے لیے ہے، غریب طلبہ کے لیے ہے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے، مزدوروں، کسانوں، رائڈرز کے لیے، فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے مڈل کلاس فیملی کے لیے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنے والے لوگوں کے لیے، ہر اس کاروباری کے لیے کہ جس کے اوپر پیٹرول کی قیمتوں کا فرق پڑتا ہے، ہر عام انسان، ہر گھر والے کے لیے، ہر خاتون کے لیے جو گھر میں گزارا کر رہی ہوتی ہے اور وہ بچوں کی چیزوں کو پورا نہیں کر پاتی، بجلی کا بل بھریں، بچوں کی فیس دیں، پیٹرول کو بھگتیں، یا پھر جو ہے گھر کا نظام چلائیں، روٹی تک مہنگی ہو گئی ہو، تو یہ بدترین صورتحال یہ پورے حکمران طبقے نے پیدا کی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے، تو پھر آپ نے اپنی شاخرچیاں کب کیوں نہیں کی؟ جب لوگ مر رہے تھے تو جہاز مریم نواز نے خرید لیا، 9 کروڑ کی گاڑی چیئرمین سینٹ نے خرید لی، ایف بی آر کے عملے کے لیے گاڑیوں کا پورا اسکواڈ آ گیا، ان کے فری بجلی، فری پیٹرول ختم نہیں ہو رہا ہے۔ انہی حالات میں جو مہنگائی کے حالات ہیں، اس میں پارلیمنٹیرین نے 300 400 فیصد اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا، کوئی گاڑی چھوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، کوئی شوق نہیں ہے شدید ترین گرمی میں، عام لوگ ہیں یہ سب جو دھرنا دیتے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاسی ورکر اور پاکستان کے عوام جو دل سے اس دھرنے کے ساتھ ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں شرکت اپنی کریں اور اس کی تعداد کو بھی بڑھائیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دھرنے اب مختلف شہروں میں پھیل چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم انہیں مزید پھیلائیں گے اور جگہ جگہ احتجاجی کیمپ اور دھرنے شروع ہو گئے۔ اسی طرح 28 تاریخ کو فیصل آباد میں یعنی کل ایک بہت بڑا جلسہ عام ہوگا جو دھرنے کی یہاں موجود رہے گا، اور فیصل آباد میں دھرنا جلسہ عام ہوگا۔ 30 تاریخ کو راولپنڈی میں بہت بڑا جلسہ عام ہوگا۔ اسی طرح پشاور میں 31 تاریخ کو جا رہا ہوں، 4 تاریخ کو سوات میں ہیں، کراچی بھی جاؤں گا، حیدرآباد بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ پورے پاکستان میں ہم لوگوں کو منظم کر رہے ہیں، اور حکمران طبقہ ہے یہ جو ہے وہ جان بوجھ کر ڈھٹائی کے ساتھ قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھتی ہے اس لیے ہم بڑھاتے ہیں، جو روز بم گراتے ہیں۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں پچھلے 8-10 دن میں عالمی مارکیٹ میں اگر قیمت بڑھی تھی تو واپس بھی تو آ گئی ہے، کم از کم $7-8 واپس آ گئی ہے نیچے، لیکن انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور قیمت بڑھائی ہے۔ یہ ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے حکومت۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی افراتفری پیدا ہو، ہم نہیں چاہتے کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں بیچارے پیس دیا ان ظالموں نے، ان کے لیے کوئی پریشانی ہو۔ لیکن ہمارے اس امن کو، ہماری اس امن پسندی کو، ہماری اس پرامن سیاسی مزاحمت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے ان کی اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے وزراء۔ تو میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی یہ دھرنے بھی جاری رکھے گی، ان دھرنوں کو وسعت بھی دے گی، لانگ مارچ کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آج یہاں لاہور میں بہت بڑی تعداد میں یوتھ آئیں گے، ہم نے خاص طور پر نوجوانوں کو، جنریشن زی کو آج دعوت دی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ نوجوان پہنچیں گے۔ اور میں انشاءاللہ ہڑتال کا اناؤنسمنٹ آج رات کو کروں گا، ملک گیر ہڑتال کریں گے، مکمل شٹر ڈاؤن کریں گے، اور ہمارے پاس پہیا جام کا آپشن بھی موجود ہے۔ حکومت یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ بس اسی طرح سے ہینڈل کریں گے اور عوام پہ بم گراتے رہیں گے، انہیں ریلیف دینا پڑے گا۔
لیوی کا یہ جگہ ٹیکس ختم کرنا پڑے گا. اس کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیوی کا تعلق حکومت کی کرپشن اور نااہلی سے ہے. اس کا تعلق خزانے سے نہیں ہے، ان کی کرپشن سے ہے، ان کی لوٹ مار سے ہے، ان کی شاہ خرچیوں سے، ان کی عیاشیوں سے، ان کے 11 ارب کے جہازوں سے ہے. اس کا تعلق قومی خزانے سے نہیں ہے. خزانہ تو بھر سکتا ہے اگر یہ عیاشیاں ختم کر دیں، اگر ان کی FBR میں کرپشن کم ہو جائے، ان کی لوٹ مار کم ہو جائے، ان کے IPPs مافیا کو جو یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر 1700 ارب روپے 1800 ارب روپے دے رہے ہیں، جو سیدھا کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. اکثر اس کے اندر غلط طریقے سے معاہدے کیے گئے. تو یہ جو ہم دے رہے ہیں پوری قوم بھگت رہی ہے. اس کا خزانے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ان کی کرپشن، لوٹ مار، کک بیکس، عیاشیوں سے تعلق ہے. اس لیے عوام پر بوجھ ڈال کر اپنی عیاشیاں کرنا، ایک طبقہ، چھوٹا سا طبقہ وہ مزے کرتا رہے اور لوگ مرتے رہیں. اب یہ سلسلہ نہیں جاری رہے گا انشاءاللہ. تو یہ ہمارے دھرنے جاری ہیں. جلسوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے. رات کو ہڑتال کا اناؤنس کروں گا انشاءاللہ. مشاورت کا عمل اس وقت جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کا کیس ہے اور لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور کر بھی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن میں حکومتی پارٹیاں تو اپنی جگہ، لیکن اپوزیشن پارٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ دھرنے کی حمایت کریں. پیٹرولیم کے حوالے سے وہ اپنا موقف پیش کریں، اس کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. جماعت اسلامی اپنی پارٹی کے لیے نہیں لڑ رہی، لیڈر کے لیے نہیں لڑ رہی، 25 کروڑ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے لڑ رہی ہے. تو تمام اپوزیشن جماعتوں سے بھی میری گزارش ہے، ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دھرنوں میں شرکت کریں اور حمایت کا اعلان کریں تاکہ ایک وزن پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں حکمران طبقہ پیچھے ہٹ سکے. بہت شکریہ.